سامنے یہ موجود ہے۔ اس عبارت کو پڑھ کے یہ کوشش کی گئی بتانا کہ جو شیعہ ہیں وہ محبت میں غلو کر کے پٹری سے اتر گئے ہیں، اور جو خوارج ہیں بغض کر کے علی سے وہ بھی پٹری سے نکل گئے، وہ بھی حق سے جدا ہو گئے ہیں۔ اب درمیان میں جو حد وسط پر اعتدال پر ہیں وہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ ان کی ساری کوشش اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے تھی، لیکن میں آج آپ کی خدمت میں وہی نہج البلاغہ کی عبارت پیش کرتا ہوں اور پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ انصاف کریں کہ کیا اس سے کوئی بات اہل سنت والجماعت کے اعتدال پر ہونے کی سمجھ میں آتی ہے؟ کیا اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو شیعان علی ابن ابی طالب ہیں، رسول اللہ کے بعد علی کو اتھنٹک سورس آف نالج سمجھتے ہیں، وہ منحرف اور حق سے پھر گئے ہیں؟ آپ نے کیا اس عبارت سے اس بات کو سمجھا ہے؟ اگر سمجھا ہے تو مجھے بتائیے گا، میں ابھی اس عبارت کو پڑھنے جا رہا ہوں۔ اس عبارت کو آپ کے سامنے بھی ابھی دکھایا جائے گا، یقیناً آپ اس کو عبارت کو بھی نظروں کے سامنے دیکھیں گے۔ وَسَيَحْلِكُ فِيَّ صِنْفَانِ، میرے مولا نے فرمایا خوارج سے خطاب کرتے ہوئے، جنگ صفین کے بعد، اس معرکے کے بعد، اس واقعہ حکم کے بعد خوارج نے جب ہٹ دھرمی کرنی شروع کی، تو خوارج نے جب منمانیاں شروع کی اور اس لشکر سے جدا ہو کر علی کے خلاف کھڑے ہو گئے، ان کے سامنے مولا نے خطبہ دیا۔ اس خطبے کے اندر دیکھیں نا، تمام سیاق و سباق کے ساتھ بات کو سمجھنا چاہیے۔ مولا کا کلام ہے، نورانی کلام، اس کو جو بھی اپنے معنی دینا چاہتا ہے وہ خیانت کرنے والا ہوتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں، وَسَيَحْلِكُ فِيَّ صِنْفَانِ، میرے مولا نے فرمایا کہ عنقریب مجھ کو لے کر یہاں پر ایک اور خطرناک ڈنڈی ماری گئی۔ خدا کا خوف نہیں کیا گیا، یہ کہا گیا کہ فیہ کا ترجمہ اس طرح کیا گیا، جو میری وجہ سے دو طرح کے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ مولا نے یہ تھوڑی فرمایا کہ میری وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے۔ کیا خوف خدا نہیں ہوا کسی کو یہ کہتے ہوئے؟ کیا علی اس کا سبب بنے ان کی گمراہی کا؟ یا علی کو لے کر لوگ اپنی اپنی انا اور منمانی کی خاطر گمراہ ہوئے ہیں؟ لوگوں کی غلطی کو علی کے ساتھ منسوب کر کے یہ کہنا کہ میری وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے، کیا آپ ذرا غور کریں۔ فیہ، اہل علم بھی یقیناً اس وقت دیکھ رہے ہوں گے، اہل سنت کے یقیناً علماء بھی اس وقت ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، وہ انصاف کریں، بتائیں کہ فیہ کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ میری وجہ سے، لأجلی ہے، یا میری وجہ سے ہے؟ یہ اس کا مطلب نکلتا ہے۔ فیہ کا مطلب ہے کہ مجھ کو لے کر کے، یعنی محور و مرکز میری ذات ہے، اور میری ذات کو لے کر کے لوگوں نے اپنے اپنے خیالات سے گمراہی اختیار کر لی ہے۔ دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ اگر آپ فیہ کا ترجمہ وہ کریں گے کہ جو کسی شیخ نے کیا ہے تو اس سے نعوذ باللہ مولا علی کو کسی طرح سے اس گمراہی کا سبب قرار دیا جا رہا ہے، میری وجہ سے نہیں ہے۔ فیہ یعنی میرے بارے میں، میری ذات کو لے کر کے دو طرح کے لوگ ہلاک ہونے والے ہیں۔ ایک محب مفرط، ایک وہ محب کہ جو محبت میں افراط کر جائے۔ یذہب بہ الحب الی غیر الحق، عبارت کو آپ پھر دیکھیے گا، میں گزارش کروں گا کہ عبارت آپ دیکھیے۔ محب مفرط یذہب بہ الحب الی غیر الحق، یہاں پر کیا کیا ترجمہ نہیں کیا گیا، اور کیسی عجیب و غریب شرح کی گئی کہ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ حق جو ہے، وہ حق یہ ہے کہ خلفاء جو ثلاثہ ہیں وہ حق ہیں، جو ان کو نہ مانے وہ حق سے نکل گئے ہیں، وہ گمراہ ہو گئے۔ یہ معنی یہاں کہاں سے نکلتا ہے؟ ایک ذات ہے، محور و مرکز علی کی ذات، علی کو لے کر اس میں خلفاء کا کیا کام ہے، کسی اور کا کیا کام ہے، کسی اور کہ دوسرے مسائل کا یہاں کہاں ذکر ہے، یا خود علی کی ذات کو لے کر گفتگو ہو رہی ہے؟ مولا فرما رہے ہیں کہ میری ذات کو لے کر کے دو طرح کے لوگ گمراہ ہوں گے، ایک محب مفرط یذہب بہ الحب الی غیر الحق، حق سے نکل جائیں گے۔ اب یہ حق کا معنی خلفاء ثلاثہ، خدا کے بندے، رسول اللہ کی حدیث آپ کو یاد نہیں ہے، علی مع الحق والحق مع علی، حق خود محور و مرکز علی کی ذات ہے، علی سے نکل جائیں گے، یقیناً وہ نکل گئے۔
چاہتے ہیں علی کو لیکن افراد کرتے ہیں، حق سے نکل جاتے ہیں۔ اب یہ افراد کرنے والے کون ہیں؟ شیعہ ہیں جو ہر بار ہر دم علی علی کرتے ہیں، وہ ہیں۔ آپ نے یہ سمجھا ہے؟ انشاءاللہ ابھی آپ کو میں بتاؤں گا ایک اور اہل سنت کی کتاب کے حوالے سے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ پھر اس کے بعد مولا نے فرمایا وَمُبْغِضٌ مُفْرِطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْبُغْضُ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ بغض رکھنے والا اور بغض میں افراط کرنے والا کہ اس بغض کو لے کر کے وہ حق سے نکل جائے گا۔ پھر یعنی مولا علی کی طرف سے وہ مولا علی سے فاصلہ اور گیپ پیدا کر کے نکل جائے گا، اور پھر اسے کوئی علی سے کوئی استفادہ بھی نہیں کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے بغض ہے تو ظاہر سی بات ہے علی کی نہ نماز ہمیں لینی ہے، نہ علی سے قرآن کی تفسیر مانگنی ہے، نہ روزہ علی کی طرح رکھنا ہے، نہ حج علی کی طرح کرنا ہے، بلکہ جو اس کے خلاف ہو جائے اس کو اپنا لینا ہے۔ یہ ہے بغض کا نتیجہ۔ تو ان دونوں باتوں کے اندر پھر اس کے بعد جو مولا علی نے فرمایا اس کو بھی کسی حد تک اپنی طرف کھینچ کر کے معنی دینے کی کوشش کی گئی کہ وَخَيْرُ النَّاسِ فِيَّ حَالًا، دیکھئے نا میرے بارے میں میری ذات سے متعلق بہترین انسان وہ ہیں کہ جو حد وسط میں رہیں۔ یہاں پر پھر کسی اور کا ذکر نہیں ہے، اہل سنت کا یا خلفاء کا، صحابہ کا، یہاں کسی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ محور و مرکز ان باتوں میں اپنی ذات کو علی نے قرار دیا۔ میری ذات سے متعلق جو خیر الناس ہے، بہترین ہے، وہ ہے کہ جو میرے بارے میں حد وسط میں رہے۔ حد وسط کیا ہے؟ جس مقام کو اللہ اور اس کے نبی نے میرا بیان فرمایا ہے اسی مقام کو مانے۔ جو کچھ بھی اللہ اور نبی کے نزدیک ہے اسی اعتبار سے علی کو مانے، نہ علی کی اس منزلت کو گھٹائے نہ اس علی کی منزلت سے علی کو آگے بڑھائے۔ اب یہ افراط اور تفریط کس طرح ہے، ذرا کاش یہ جو کتاب مانگنے والے فیض الاسلام کے فیض الاسلام کا ترجمہ ہی پڑھ لیتے تو ان کو وہاں جواب موجود ہوتا۔ ترجمہ ان کا میں فارسی میں جلدی جلدی پڑھتا ہوں تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو اور آپ غور کر سکیں۔ ترجمے میں یہ فرماتے ہیں وہ بر اثر پیروی الشیطان، شیطان کی پیروی کی وجہ سے بزودی، اب دیکھیں نا یہاں بات کہاں سے کہاں گئی ہے، وہاں کا میری وجہ سے، یہاں فیض الاسلام جن کا یہ مانگ رہے تھے نہج البلاغہ اس کا ترجمہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بر اثر پیروی شیطان، شیطان کی پیروی کی وجہ سے بزودی دو طائفے دربار من ہلاک خواہن شد، میرے بارے میں دو طرح کے لوگ عنقریب ہلاک ہو جائیں گے۔ کون کون ہے وہ؟ ایک ہی دوستی کے در دوستی افراد کنت، ایک وہ میرا دوست کہ جو دوستی میں افراد کرے، بطوری کے محبت بی انداز اورا براہ باطل بکشت، اس طرح وہ محبت کو آگے لے جائے، افراد کرے اس میں کہ باطل کی طرف چلا جائے حق کو چھوڑ کر کے، مانند ان کے اورا خدا یا پیغمبر بداند۔ یہ ہے حق سے نکل جانے والی بات میرے بھائی میرے محترم۔ آپ جس ترجمے کو مانگنا چاہتے تھے، جس شرح کو مانگنا چاہتے تھے، اب اسی شرح سے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ کہاں وہ آپ نے اپنی طرف سے تفسیر بھی رائے کر کے معنی دینے کی کوشش کی، اور کہاں اس کا جو اصلی شارح ہے اور ترجمہ کرنے والا ہے وہ جو بیان کر رہا ہے کہ جو علی کو خدا سمجھ لے یا پیغمبر سمجھ لے وہ حق سے نکل گیا ہے۔ الحمدللہ ولہ المنہ، جو ہر بار علی کا دم بھرتے ہیں، ہم محبان علی، علی کی محبت سے سرشار دل رکھنے والے ہیں، کبھی ایسا نہیں کرتے کہ علی کو خدا مانتے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں رہا، جو نبی کا غلام تھا، وہ ہمارا امام ہے، اور وہ بھی امام اول ہے، اس کا وہی مقام ہے جو مقام اللہ نے اسے دیا ہے اور اس کے رسول نے دیا
کیا ہے، ہماری کیا مجال کہ ہم اس کی کسی فضیلت کو بڑھائیں یا کسی فضیلت کو گھٹائیں۔ یہ جو ہمارا عقیدہ ہے یہ نہیں ہے جو آپ نے اپنی طرف سے بیان کیا کہ جو بار بار علی علی کرے سمجھو کہ وہ حق سے نکل گیا۔ نہیں، علی علی یعنی حق حق، بار بار حق کو یاد کرنے والا ہمیشہ حق پر ہوتا ہے، وہ حق سے نہیں نکلتا۔ علی اگر حق سے نکل جائے تو یقیناً علی کا ذکر کرنے والا بھی